تو طریقت کے واقعات میں ہے، نماز کے بیچ میں آقا جی ان سے بات کرتے ہیں، آقا جی کی عظمت سے نماز نہیں ٹوٹتی، جب نماز میں حرکت کرو بولو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ تم کو بلائیں تم کو نماز توڑ کے آنا چاہیے۔ آپ نے ایک صحابی کو آواز دی، اس نے وقفہ کیا، دیر سے آیا، کہا میں نے تم کو بلایا تھا تم نے دیر کی، کہا جب آپ نے آواز مبارک دی تھی اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا جب میری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی۔ اوف 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 کتنی عظمت ہے۔ تو اس کو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تم کو خدا یا نبی بلائیں تو تم جواب دیا کرو۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جب میری آواز آئی تھی تو تم کو توڑ دینی چاہیے تھی نماز۔ اس بات پہ یہ بات یاد آئی کہ بھائی نے کہا کہ تیری نماز کیا، نماز نبی سے محبت نہیں۔ تو محبت کے واقعات میں یاد آیا کہ ایک شخص شیخ تھا نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے اچھے برے سب ہوتے ہیں، تو کوئی سی آئی ڈی کی ایسے بدبخت تھے یا نہیں بدبخت ہے، بعض زیارت کرتے ہیں محفل میں تو پھر بدبختی مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے ایسے لوگ بھی ہیں، مفہوم میں آتا ہے اولیاء کے یا آقا کے، میں بھول گیا ہوں، کہ ان پہ نظر پڑ جائے آدمی کی ہمیشہ بدبختی ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے میں اثر ہوتا ہے خدا کی محبت کا، آقا کی محبت کا، اس کو دیکھتے اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، وہ دین پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آقا کی تو بات ہی علیحدہ ہے، ہو سکتا ہے وہ آقا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، لیکن ظاہر آئے تھے اچھی نیت سے نہیں آئے تھے، کچھ ایسے ہی تھا۔ نماز پڑھائی انہوں نے عصر کی یا ظہر کی، اور پھر اس میں سجدہ سہو کیا، جیسے کوئی بھول جاتا ہے، بھول گئے تھے۔ جب سلام پھیرا تو ایک طالب علم نے پوچھا، یمن کا تھا، کہ شیخ تم نے سجدہ کیا نماز میں، آج بھول گئے، کیسے ہوا؟ تو ان کو بھی کبھی ایسے جیسے نا زیادہ ہوش رہتی ہے، کبھی نہیں رہتی ہے کہ یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں کرنی کی، نکل جاتی ان کے منہ سے۔ انہوں نے کہا ہاں، شیخ نے کہا میں نے سجدہ سہو کیا، اس لیے کہ میں نماز میں رسول اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، اور رسول اللہ مجھے بتا رہے تھے یہ دو تیرے پیچھے آئے ہیں، ان کو گھر نہ لے جانا، ان سے احتیاط کرنا، اور باتیں ادھر ادھر کی کوئی ایسی نہ کر بیٹھنا، یہ دو سے تجھے دکھاتا ہوں، نماز میں دکھایا۔ ماشاء اللہ۔ تو دن حضرت بیٹھے رہے، جلدی نہیں گئے گھر، اس لیے جلدی جائیں گے، وہ بھی ساتھ چلیں گے، درویش ساتھ جاتے تھے، ہم بھی ساتھ جاتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے، نہیں گئے، بیٹھے رہے۔ جب دیر ہو گئی تو اٹھتے نہیں، تو اٹھ کے چلے گئے، پھر اٹھ کے گھر کو گئے۔ تو جن کا دل لگ جائے ان کو ویسے بھی زیارت ہو سکتی ہے، کبھی وقفوں میں ہو سکتی ہے، کبھی عمر میں ایک دفعہ ہو سکتی ہے، کبھی موت کے وقت ہو سکتی ہے، کبھی نماز میں بھی بات چیت ہو سکتی ہے، یہ ان کی مرضی پر۔ تو خدا کرے ہمارے تمہارے ایسی قسمت ہو جائے کہ ہمارا ہم سے آپ کا محبت کا معاملہ ہو جائے، جس سے محبت کی باتیں چلیں آپس میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں، ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، لیکن جان مجھے زیادہ پیاری ہے۔ آقا جی نے کہا تیرا ایمان کامل نہیں ہے، کہا آقا جی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو، کہا اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کو ایسی محبت، اس محبت کا اظہار تو انہوں نے ایسے کیا، لیکن جس دنیا سے جب روپوش ہوئے اس محبت کا بڑا زبردست اظہار ہوا حضرت عمر سے۔ جب آپ کی ظاہری وفات ہوئی، ظاہری وفات کا ہو، اللہ کے نور سے بنے، اللہ مرتا ہے؟ بولو نا، ایسے اللہ کا حبیب اللہ کے نور سے بنے، وہ نہیں مرتے ہیں، وہ دکھنے میں طریقہ تھا۔ اللہ سوتا ہے؟
تو اللہ کے حبیب بھی نہیں سوتے تھے، وہ ظاہر سوتے تھے تم کو سکھانے کہ میں سو گیا ہوں، سوتے نہیں تھے۔ اس کا ثبوت جب نیند سے اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، ان میں اللہ کے عکس ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے جدا مگر نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا آپ دنیا سے روپوش ہوئے، ظاہری وفات آپ کی ہوئی ہے جی، تو حضرت عمر کو بڑا زبردست صدمہ ہوا، تلوار لے کے کھڑے تھے، کہا جس نے کہا نا محمد فوت ہوئے ہیں، اس تلوار سے اس کی گردن علیحدہ کروں گا۔ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صحابہ دوسرے بیٹھے تھے، تو حضرت عمر نے تلوار تان لی تھی کہ کسی نے نام لیا نا کہ آقا جی وفات پا گئے، اس کی گردن علیحدہ ہو جائے گی، اتنا جوش تھا۔ محبت تھی نہ تھی تو حضرت عمر کو گالیاں دینی چاہیے۔ حضرت عمر آقا جی نے کیا کہا، میں عمر کا مکان دے کے آیا ہوں۔ آقا جی نے عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کو رکھا، جنتیوں میں گنا۔ آقا جی نے کہا اسلام کو عزت ملی ہے حضرت عمر کی وجہ سے۔ تو یہ میں اشارے سے اکثر باتیں نہیں کرتا ہوں، کھلی کرتا ہوں، جو نبی کی زبان سے بات نکلے غلط ہو سکتی ہے، اس لیے کسی مذہب پہ چلو اجتہادی وہ جائز ہے، لیکن جہاں نبی کا کلام آ جائے اور ثبوت مل جائے حضرت محمد مصطفیٰ کی پاک زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، وہاں نبی کا مذہب ہے، تم عشق کے بندے ہو، سمجھے؟ ہاں۔ اور جہاں نبی سے ثبوت نہ ملے وہاں اجتہادی مسائل جائز ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ شیعہ وغیرہ ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، بس اس انسانیت کے تعلقات رکھے، کافر ہو، شیعہ ہو، یہودی ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ اخلاق کے ساتھ، لیکن دلی محبت اسی سے ہو جو دل سے محمد سے محبت کرتا ہو، سیدنا محمد سے۔ آقا جی نے 3 دفعہ کہا اس کو ایمان نہیں، ایمان نہیں، ایمان نہیں جس کو محبت نہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے بعد جس کی محبت کا غلبہ ہو تو میری محبت کا غلبہ ہو۔ تو ان صحابہ کو سب سے زیادہ آقا جی نے چنا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے بہت محبت کی، اور ایک حدیث میں کہا بھی علیکم بسنتی، تم کو میرے طریقے، میری سنت جو بتاؤں اس پہ چلنا چاہیے، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے 4 خلیفہ، ان کی سنتوں پہ چلنا، عضو علیہا بالنواجذ، اور ان کی سنتوں کو ایسے پکڑنا خلفاء کی سنت کو کہ جیسے ڈاروں سے کوئی انسان پکڑتا ہے نکل نہ جائے، ایسے ان کو مضبوطی سے پکڑنا، ان 4 خلفاء کے۔ اور باقی جو خلیفے آئے لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ 24 گھنٹے آقا کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عمر کی تعریف آقا نے کی، قرآن نے ان کے متعلق آیتیں تعریف کی اتنی، حضرت عثمان کے متعلق، حضرت علی کے متعلق، تو ان کو گالیاں دینی چاہیے۔ تو فتنہ فساد نہ کریں، کوئی آئے شیعہ ویعہ تو بس چائے پلا دی، خدا حافظ۔ اگر اس کو شک پڑے کیا بولا تم صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ کو جن کی تعریف خدا نے کی، قرآن میں آیتیں اتری ان کے لیے، اور تم ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ اذان میں اشہد ان ولی اللہ کہتے ہیں، یہ دوسرے ولی اللہ تھے، حضرت علی ولی اللہ تھے، یہ فتنے والی اذان ہے نا، والفتنۃ اشد من القتل، قتل سے زیادہ یہ فتنے کرنے۔ آپ کا ذاتی گھر کا معاملہ ہو، اس میں کسی بار بار کو دخل دینا چاہیے؟ ایسے آقا جی کے صحابوں کا ذاتی معاملہ اختلاف ہوا ہے، اگرچہ ہوا ہے، اس میں ہم کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ مثلا گھر کے افراد ہیں، بڑوں میں اختلاف پڑ گیا، ہو جاتا ہے، ماموں تھے، چچا تھے، خاندان کے، تو چھوٹوں کو بیچ میں بڑوں کو گالیاں دینی چاہیے؟ خاموش ہیں بھئی، یہ بڑے یہ جاننے کا کام ہے۔ حضرت عمر جانے، ابو بکر جانے، حضرت علی جانے، حضرت محمد مصطفیٰ جانے، ہم نے دخل نہیں دینا، ہم نے سب کا احترام کرنا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ کو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اذیت دے اللہ کو یا اذیت دے حضرت محمد مصطفیٰ کو، تو قرآن میں خدا کی ان کی لعنت ہے۔ بتاؤ، مسجد اچھی ہے، امام باڑہ اچھا ہے، امام باڑہ میں کیا تم کو ملا ہے؟
خدا نے مسجدوں کی ترغیب دی، نبی کریم مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے امام باڑے بنا کے فتنہ مچایا، لوگوں کو علیحدہ کیا، تعزیے نکالے، یہ نکالے۔ کتنی برکتیں ہوتی ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ایسے کام ان کو کرنے چاہیے۔ آپ آقا جی کا کلام دیکھیں، ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے، آپ کو ثبوت سے مل گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے، ساری دنیا کو آپ جھٹلائیں، آقا کا ساتھ دیں، ایسا ایمان تمہارا ہونا چاہیے۔ آقا جی کے ساتھ اندھا ہو کے چلنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے۔ اور جو آقا کے صحابہ کے اختلافات بات کر کے لوگوں شیعہ سنی بنا، ان سے دور رہیں، وہ آقا سے تم کو دور کر دیں گے۔ آقا جی اللہ کی زبان میں کبھی غلط نہیں بولتے، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، چاہے جس حالت میں بولیں، جس طرح بولیں، کبھی ان سے غلط لفظ نہیں نکل سکتا۔ ان کے متعلق تعریف کی ہے رسول اللہ نے۔ ابو بکر کے آپ نے کہا خدا کے سوا یا کسی سے میں زیادہ محبت کرتا گہری، ابو بکر سے کرتا، تو اظہار کیا ابو بکر سے مجھے بہت محبت ہے لیکن خدا سے زیادہ نہیں ہے، خدا کو میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ان کی تعریف کی۔ آپ نے کہا میری 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی ہیں، اگر مرسی جاتی 40 بھی ہوتی سب حضرت عثمان کو دیتا۔ حضرت عثمان کو گالیاں دینی چاہیے۔ جن کی تعریف رسول اللہ کریں، ان سے محبت کریں، ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ میری باتیں شیعہ تک پہنچیں گے نبی کی، کیونکہ میں شیعہ سنی بریلوی کے واقعات لے کے نہیں بیٹھتا ہوں، میں صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کے بیٹھتا ہوں کہ ان سے ہر کسی کو موافقت ہونی چاہیے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اگر اس کو بات مل جائے، نبی کریم کی زبان سے بات نکلی ہے، سارے مذہب کو آگ لگا دے، آقا کی بات کو چوم لے کہ نبی کریم نے بات کہہ دی، مذہب ختم ہے۔ ہاں جہاں نبی کی ثبوت نہ ملے، نبی کی بات نہ ملے، وہاں مذہب جائز ہے، اس کے لیے شریعت نے اجازت بھی دی ہے۔ نبی کریم نے جب معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا، کہا بما تحکم، کیسے حکم کرو گے وہاں تم قاضی بن کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے قرآن سے۔ دیکھا پہلے اللہ کا قرآن، کہا قرآن میں تم کو بات پتہ نہ چلی، مسئلہ نہ، پھر کیا کرو گے؟ کہا حدیث پاک سے، اس کے بعد حدیث۔ کہا قرآن حدیث میں تم کو مسئلہ نہیں ملا، پھر کیا کرو گے؟ کہا اجتہد برائی، پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ تو اجتہادی مسائل آپ چل سکتے ہیں، شیعہ سنی بریلوی چلیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جہاں آقا کی بات آ جائے وہاں اجتہادی مسائل ختم، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی حکومت، کسی کی رائے نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ تم ہر وقت نبی کریم کی باتیں لکھتے ہو تو اس میں احتیاط کرو، ہو سکتا ہے کبھی غصے میں آقا جی سے کوئی غلط بات نکل جائے، جیسے انسانوں سے نکل جاتی، اس نے ایسے کچھ خیال کیا تو سب باتیں نہ لکھا کریں۔ نبی کریم کو پتہ چلا، بلایا اس کو، کہا تم نے کیا کہا تھا اس کو؟ کہا میں نے کہا یہ آپ کے سے بہت محبت کرتا ہے، جو آپ بولتے ہیں لکھتا رہتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا سب باتیں نہ لکھا کرو، کسی غصے میں انسان سے بات اونچی نیچی نکل جاتی ہے، ہو سکتا ہے ایسے نکل گئی ہو، تو احتیاط کرو۔ آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، میرے منہ سے ہر وقت حق بات نکلتی ہے۔ دیکھا یہ اللہ نے ان کو وصف اور کمال بخشا ہے۔ اس لیے میرا مسئلہ اختلاف کا فقط ایک ہے، جو نبی سے موافقت نہ کرے اور نبی کی مخالفت کرے، خدا کی قسم سے ایمان نہیں ہے، اور جو نبی سے موافقت کرے ساری دنیا کو چھوڑ دے، اس سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ شیعہ سنی بریلوی ہم ایسی درسیں نہیں دیتے یہاں، لیکن نبی کی جو بات منہ سے نکلے، مبارک سے نکلے، اس کی مخالفت کرنا، موافقت نہ کرنا، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اس کا ایمان خطرے میں ہے، یا خطرے میں اتنا چلا جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہاں اسی آقا جی کی بات کی بڑی احتیاط ہے۔ اسی آقا جی کہتے ہیں صحابہ کو میں سے زیادہ سوال مت کیا کرو، میں جو کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا۔ اتنی عظمت خدا کی ان پر اتری ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ وہ ایک سال میں فرض ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلے کہا تھا مجھ سے نہ پوچھا، کہا اگر میں کہہ دوں گا نا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ میں کہتا نہیں ہوں ایسے سوال نہ کرو۔
تو نبی کریم کا امتیاز ہے بات میں، بولنے میں، ہر چیز میں. تو خدا تعالیٰ کرے کہ کسی سے ہمارا اختلاف ہو یا نہ ہو جائے، لیکن نبی سے ہمارا تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، نبی سے اختلاف اس کا نہیں ہونا چاہیے. بولو انشاءاللہ تعالیٰ. وفات آپ کے صحابہ کی بھی ہوئی، اوروں کی بھی ہوئی، آقا کی بھی ہوئی. آقا کی وفات، آقا کا غم، ہاں جی، سب سے زیادہ ہے. انہوں نے ماتم کیے، تعزیے نکالے، ایسے کام کیے. یہ وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، اہل بیت مصطفیٰ نے نہیں کیے. ہاں جی، حضرت علی، عمر، حضرت علی، امام حسن نے ایسے کام کیے، ماتم کیے جب نبی دنیا سے گئے. اور نبی کریم اگر ان چیزوں کو پسند کرتے تو یہ بات ایک رات کی تھوڑی سی نکال رہا ہوں. کراچی میں ایسے ہوا تھا تو ہم کو بھی وہ کہتے کہ تم ایسے کیا کرو. جب امام حسن حسین کا محرم آتا تھا تو ہم کچھ کیسٹیں لگاتے تھے آقا جی کی، امام حسن حسین کی، کہ ان کے واقعات سن کے کوئی ایمان تازہ ہو. تو کوئی حکمت ہوگی، ہم سوچتے نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسٹیں لگانے سے منع کر دیا، ہم نے چھوڑ دی. پھر لگائی میں نے، یہ بات بتائی تھی پہلے. 20 سال سے 18 سے میں نے کو بات نہیں بتائی، آج بتا دیا. کیسٹیں لگاتا تھا امام حسن حسین شہادت کی. جب ان سے منع آئی میں نے چھوڑ دی، سوچا نہیں. تو حکمت ہوگی. پھر اگر چیزوں کو چاہتے تو وہ مجھے بھی کہتے تم بھی ایسے کرو، ایسے کرو. تو ہمیں دوسری بخشش عطا کی جو ہم نے آج تک جاری کی ہوئی ہے ان کے حکم سے. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. تو انہوں نے کہا 100 سے 1000 قل اللہ کا اشارہ کیا، یہ پڑھ کے امام حسن حسین کو بخش دیا کرو، ویسے ہی چلو جیسے چلتے ہو. تو ہم کو جیسے چلایا ہے ہم ویسے چلتے ہیں. آقا جی کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوں گے اس کی 2 زبانیں آگ کی ہوں گی. جو آج کے منہ پہ اس کی طرح بن گیا نا. ہم نے آقا کا رخ کرنا اور آقا کے رخ سے بات کرنی ہے. نہ شیعہ کے ساتھ شیعہ بننا، نہ بریلی کے ساتھ بریلی بننا. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. کرنا ہے ہمیں وہی جو ان کی محبت سے ہمارے من میں سمائی ہے. کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت تیری، کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت تیری، کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات میری، کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات میری. پتہ میں کہوں ایک کی نسبت اور کرم کی نگاہ سے جو کرم کا تقاضا ہے، دنیا کا ایک بہترین انسان میں ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. قرآن نے کہا کوئی نعمت ملے تو اس کا اظہار کرو. تو میں نے اظہار فخر کے طور سے نہیں کیا ہے کہ ان کے کرم کے تقاضے کے طور سے کیا ہے، تاکہ تم کو بھی حرص ہو اور تم ان کی کرم کی طرف بھاگو. تم بھی ان کی کرم کی طرف بھاگو، ان کی باتیں مانو، ان کی سنتوں پہ چلو. آقا جی کہتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. امت کے فساد کے وقت جب لوگ بھٹکتے ہوں،
کسی نے میری سنت کو زندہ کیا خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. اور یہ داڑھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکمن سنت ہے. اس کے کاٹنے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور جس سنت کا حکم نہیں کیا ہے اگر وہ سنتیں ادا کی تو ثواب ہے، چھوڑا تو تمہاری بے وفائی ہے، تمہاری بے مروتی ہے. لیکن حکمت سنت کو چھوڑنا تمہارا نافرمانی ہے اور تم فاسق بن جاتے ہو. اس سے فرق ہوتا ہے. من احیا سنتی فکأنما احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری عادتوں کو زندہ کیا، میرے فرمان کو جو میں چاہتا ہوں اس نے مجھ کو زندہ کیا فرمایا. اور دوسری حدیث میں من احیا سنتی عند فساد امتی، فساد تھا زمانے میں، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، اس نے میری سنت کو زندہ کیا، خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. بتا اس جاری رکھیں، حکمت سنت ہے، دوسری سنتیں بھی ادا کریں. نفلوں کو پسند کیا، نفلیں بھی پڑھیں. جو وہ پسند کرتے ہیں وہ تم پسند کرو تو تم خدا کو پسند آ جاؤ گے. جب خدا کو پسند آ جاؤ گے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو کہو گے خدا قبول کرے گا دعائیں تمہاری. اولیاء اللہ کہاں سے بنے؟ یہیں سے تو بنے. اور انہی کے لیے قرآن میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں سیدنا محمد کے وسیلے سے تو ان کے دنیا آخرت کے خوف ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگ کسی کو ولی سمجھ کے پیچھے لگتے ہیں، نہ بھی ہو تو کہتے شاید نکل آئے. اور آقا جی نے اس چیز میں بہت بڑا کہ کلام فرمایا ہے. کہا ہے من عادی لی ولی، جس نے میرے سے دوستی اور محبت کا رابطہ رکھا ہوا ہے اور کسی نے اس سے دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، تو خدا اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو ایسا عہدہ تم کو نبی کے طفیل ملتا ہے تو پھر آپ کو ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ان کی سنتوں پہ نہیں چلنا چاہیے. اور جو حکم ہے حکمی سنت اس کو پہلے ادا کرو. اور فرائض کے متعلق اللہ کا جی نے بہت تاکید کی ہے. کہا جس نے نماز جان کے چھوڑی اس نے کفر کیا. بتاؤ کفر کا گناہ زنا قتل سے بڑا ہے. یہ فقط باتوں سے یا نعتوں سے یا بیان سے نہیں چلے گا جب تک کہ عمل نہیں ہوگا. کیونکہ بعض انسان عمل نہیں کرتا، قرآن بھی بہت پڑھتا ہے، باتیں بھی بہت کرتا ہے، نعتیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل عظمت سے اور حرمت سے خالی ہوتا ہے. کیا فائدہ؟ اس میں تبدیلی نہیں آتی، معمولی تبدیلی. اس لیے فرمایا صحابہ کو تم میں عربی ہیں عجمی ہیں، یعنی کسی کو پڑھنا آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے، کسی زبان کیسی ہے وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتا. لیکن تمہارے بعد قومیں ایسی آئیں گی جو اتنا صحیح الفاظ ادا کریں گی، اتنے ماہر ہوں گے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے ایسے الفاظ ادا کریں گی قرأت سے قرآن کی. اس قسم کے مفہوم ہے. تو آگے پتہ کیا کہا سب کچھ وہ کریں گے ایسا، لیکن ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا. بتاؤ پھر کیا فائدہ؟ یہ نیتیں سننا، ان کی باتیں سننا، قرآن پڑھنا، وظیفے پڑھنا، اس کا اثر نہ جانا، گلے تک رہنا. بعض 2 4 سال وظیفے پڑھتے ہیں پھر داڑھی موڑتے ہیں، پھر مسواک نہیں کرتے، فردوں سے جماعت نہیں پڑھتے ہیں، پھر گانے سنتے ہیں. یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف یا ان کو اچھی نہیں لگتی ان کو اچھی لگتی ہے. تو کیسے تمہاری موافقت ہوگی رسول اللہ سے؟ تو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یا نیتیں پڑھتے ہیں کہ عظمت دل میں اترے، اور خدا کرے ایسا ہی ہو، ان کی ایسی عظمت دل میں اترے کہ ان کے بغیر ہم جی نہ سکیں، ان کی سنتوں کے بغیر ہم جی نہ سکیں، اور ان کا فرمان جہاں سنیں دل باغ باغ ہو جائے کہ آقا نے کہا، خوشی سے انشاءاللہ. کرم جناب محمدی کا سننا نعت میری. اور جن کو محبت ہوتی ہے شیخ کو جھوٹا نہ کہیں. کسی کو محبت سے نیت خانی میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ پیسے ڈال رہے تھے. یہ خدا کی قسم سے نہیں کہتے تم پیسے ڈالو، تم ڈالو نہ ڈالو، ہمیں جو کرم ہو چکا ہے.
کہ تم ادھر سے لے کے جاتے ہو، دے کے نہیں جاتے ہو، لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے، تحابو تحادو تحابو، تم دوسرے کو محبت سے ہدیہ دیا کرو، تم میں محبت پیدا ہوگی، یہ جو تم ڈالتے ہو یہ محبت پیدا کرے گی ہمارے تمہارے درمیان میں، کہ برکت والے پیسے ہیں، اور یہ برکتیں پھر تمہارے پیچھے آ جائیں گی۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک محبت والا بیٹھا ہوا تھا نیت خانی میں، اس کو کچھ زیادہ ہی محبت ہوگی، اس نے دھیان نہیں دیا جو لوگ ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، کہ حجابات ہٹے، مجلس میں کسی کو پتہ نہیں چلا، اس سے آگا جی بات کر رہے تھے قریب کر کے، کہا لوگ ڈالتے ہیں تم بھی تو ڈالو نا، ہماری محبت میں تم بھی ڈالو۔ پھر اس نے مجھے آ کے بتایا، شیخ جی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے محفل میں، اور آقا جی نے مجھ سے بات کہ لوگ ڈالتے ہیں چپ بیٹھے، تم بھی تو ہماری محبت میں کچھ ڈالو، پھر تم کو مبارک ہو آنا، پھر مبارک ہو جانا، اور خدا کرے تم کو مبارک ان کی محبت کے تمہارے دل کے اندر رس جائے انشاءاللہ، اور تم ولی اللہ بن جاؤ انشاءاللہ، اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ، جس کی مدد آقا کریں وہاں شیر بھی نہیں آتا۔ انشاءاللہ ہم سب محمد والے ہیں۔ اور تمہارے ایک بھائی کو کشف تھا، اس نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں جنات کشف تھا، اس کو جناتوں کے گروہ گزرے، تو کوئی جنات وہاں کھڑے ہو گئے، کہا یہ محمد والے ہیں، تو مبارک ہو تم کو، آپ محمد والے انشاءاللہ۔ کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت تیری، کرم جناب محمد کا پڑھنا نعت میری، کرم جناب محمد کا پڑھنا نعت میری، کرم جناب محمد کا سننا نعت میری، کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات 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 میری، ابھی تلک وہ سما ہے نظر میں ٹھہرا ہوا، ابھی تلک وہ سما ہے نظر میں ٹھہرا ہوا، خدایا پھر جو عطا ہو بنے گی بات میری، خدایا پھر جو عطا ہو بنے گی بات تیری، خدایا پھر جو عطا ہو بنے گی بات تیری، خدایا پھر جو عطا ہو بنے گی بات میری، خدایا میری دعا ہے یہ دل سے کر لے قبول، خدایا میری دعا ہے یہ دل سے کر لے قبول، فدا جناب محمد پہ ہو حیات میری، فدا جناب محمد پہ ہو حیات تیری، فدا جناب محمد
پہ ہو حیات تیری فدا جناب محمد پہ ہو حیات میری فدا جناب محمد پہ ہو حیات میری نبی کے نام کی عظمت پہ جان نکل جائے نبی کے نام کی عظمت پہ جان نکل جائے آپ کی مالا ہی جپتے کٹے حیات میری آپ کی مالا ہی جپتے کٹے حیات میری دعا ہے اللہ یوں منسوب کر محمد سے دعا ہے اللہ یوں منسوب کر محمد سے نہ موت موت ہو میری نہ ہی حیات میری نہ موت موت ہو میری نہ ہی حیات میری کرم جناب محمد کا سننا نعت میری کرم جناب محمد کا پڑھنا نعت میری کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات میری نہ کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات میری